أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مستورا۔ ترجمہ سماعت کرنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت کر دیں کہ کفار مکہ جو باطل خداؤں کو مانتے تھے انہی کی تردید شروع سے ہو رہی ہے کہ تم نے ان کو خدا بنا رکھا ہے، جب تم پر کوئی مصیبت آئے تو وہ ٹال نہیں سکتے، تم تکلیف میں آ جاؤ تو تم سے مصیبت کسی اور طرف پھیر نہیں سکتے۔ ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ وہ ان پر خود اگر کوئی گندگی گر جائے تو وہ خود ہٹا نہیں سکتے، ایسے کو خدا بنا بیٹھے ہو، ٹھیک ہے؟ تو جو معبودان باطل انہوں نے مان رکھے تھے، بہت سارے مختلف ان کے گروہ تھے، ایسا نہیں کہ ایک ہی، جیسے کوئی بتوں کو، دیوی دیوتاؤں کو، ساتھ میں کوئی فرشتوں کو پوجتا تھا، یوں ہی عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ یہودیوں کا ایک گروہ تھا جو حضرت عزیر کو وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، معاذ اللہ، حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ یوں ہی بہت سے ایسے لوگ تھے جو جنوں کو بھی پوجتے تھے، جنوں کو، جناتوں کو پوجتے تھے، ہاں، لیکن کیسے جناتوں کو پوجتے تھے یہ ہے سو وہ جنات جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ان جناتوں کو پوجتے تھے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اب اس سے مسئلے بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ مسلمان ہو، چاہے بہت بڑے پیر صاحب بھی ہو گئے ہوں، بہت بڑے پیر صاحب بھی ہو گئے ہوں تو ان کی عبادت جائز نہیں، یا یہ مسئلہ کھل کر کے واضح ہوگا بھی۔ دیکھیں کہ جنوں میں جو جنات اسلام لا چکے، یہ کفار ان کو خدا بنائے بیٹھے تھے، ان کو خدا سمجھتے تھے۔ اسلام جو جنات قبول کر چکے تھے یہ ان کو اپنا معبود سمجھتے تھے، معاذ اللہ، ٹھیک ہے؟ اب قرآن کے اس آیت کے ترجمے کی طرف آؤ۔ اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وہ مقبول بندے، جناتوں میں سے جو اسلام قبول کر چکے، وہ مقبول بندے جن کی یہ کافر عبادت کر رہے ہیں۔ اولئک الذین یدعون، یہ کافر کن کی عبادت کرتے ہیں؟ کہ وہ مقبول بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسلام کے دامن میں پناہ لے چکے، ان کی یہ عبادت کرتے ہیں۔ وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا کہ جنات جو اسلام لا چکے، یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، یہ خود ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ کن کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے ایہم اقرب، جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے ان لوگوں کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ، اور اس کی رحمت کی امید کرتے ہیں۔ جن کو یہ خدا بنائے بیٹھیں گے نا، جن کو یہ خدا مان رکھیں گے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ کہ وہ لوگ جو اللہ کے بہت زیادہ قریب ہے، خود ان کا وسیلہ لے کر رب کی طرف سے رحمت کی امیدوار بنتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ، اور رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان عذاب ربک کان محذورا، یقیناً بے شک تمہارے رب کا عذاب ڈرنے ہی کی چیز ہے، ڈرا رب ہی کے عذاب سے جاتا گئے۔ کفار مکہ کو اب یہاں شرم دلائی جا رہی ہے، ان کو یوں کہا جا رہا ہے کتنے بڑے بیوقوف ہو
کتنے بڑے احمق و جاہل ہو تم کہ تم وہ جنات جو اسلام لا چکے کہ ان کو خدا بنا رکھا ہے تم نے، حالانکہ ان کا اپنا یہ حال ہے کہ وہ تو خود اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرتے۔ سبحان اللہ۔ جن کو خدا بنایا تھا وہ تو وسیلے سے پاک ہوتا ہے، خدا کو وسیلے کی ضرورت پڑتی ہے؟ نہیں پڑتی۔ تو کیسے خدا تم بناتے ہو کہ جس کو وسیلے کی تلاش ہو؟ یہاں سے یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آیا کہ رب کے مقرب بندے ہوتے ہیں، اللہ کے مقدس بندے ہوتے ہیں، لیکن قرآن ان کی صفت بیان کرتا ہے وہ اللہ کے مزید قریب ہونے کے لیے جو قریب ہو چکے ان کا وسیلہ مانگتے ہیں۔ تو وسیلے کے منکرین جو ہے نا وہ یہ آیت پڑھتے نہیں ہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں پڑھتے۔ کیا دیکھو کھلے لفظوں میں قرآن کیا کہتا ہے؟ یبتغون الی ربہم الوسیلۃ، وسیلہ اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے گے، کس لیے اور کن کا وہ جو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہیں ان کا وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ اللہ ان کے سبب ہم پر بھی رحمت نازل کرے۔ تو وہی کام تو ہم آج کرتے ہیں کہ ہم تو اس قابل و لائق نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اس بندے پر رحم کرے، سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ بڑا کریم رب ہے وہ، ہے کہ نہیں؟ لیکن ہمارے اعمال اور ہمارے کرتوت صبح گناہ میں، شام گناہوں میں، تو اب ہم کیا کرتے ہیں؟ کہ ہم کرتے کچھ نہیں ہے، حلیم شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ کہا مولا ہمارے کرتوت تو ایسے نہیں ہے، لیکن یہ تیرے مقبول بندے ہیں، ان کا وسیلہ تیری بارگاہ میں رکھتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے ہم پر فضل فرما۔ تو یہ ہمارا عمل ہے کون سا؟ کا جو قرآن نے حکم دیا وہی ہے ہمارا۔ یعنی کہ جو انسان یہ عمل کرتا ہے نا، بزرگوں کی بارگاہ میں جا کر انہیں وسیلہ بنا کر رب کی رحمت کا امیدوار بنتا ہے، کہ یہ کوئی عمل گھڑا ہوا نہیں بلکہ قرآن سے پڑھا ہوا عمل ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے، تو یہاں ان کے عقیدے کی تردید بیان ہوئی کہ جن کو تم نے خدا بنایا ہے ان کا تو اپنا یہ حال ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں وسیلہ مانگتے ہیں، اور سب سے بڑا وسیلہ اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ سب سے بڑا وسیلہ اللہ تعالیٰ کے سب سے نزدیک کون ہے؟ کہ وہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، یہی سب سے بڑے وسیلے ہیں۔ تو مقبول بندے بھی اپنی دعاؤں میں حضور علیہ السلام کا وسیلہ مانگا کرتے ہیں، تو پھر ہمارے اور آپ جیسے گنہگاروں کے لیے تو یہ یقیناً اور ضروری ہے کہ جب بھی ہم اپنے رب سے دعا کرنا چاہیں تو حضور کے وسیلے سے مانگا کریں۔ امام عشق و محبت اسی بات کی طرف ہماری اور آپ کی توجہ کراتے ہوئے یوں عرض گزار ہوتے ہیں کہ ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہم ہوئے تیرے، ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ اور کہتے ہیں ان کی امت میں بنایا، سبحان اللہ، ان کی امت میں بنایا اور انہیں رحمت بنا کر کے بھیجا، سبحان، ان کی امت میں بنایا اور انہیں رحمت بھیجا، یوں نہ فرما کہ تیرا رحم میں دعویٰ کیا ہے۔ رحمت للعالمین نبی کی امت میں بنایا، بس یہ رحمت للعالمین نبی کی رحمت ہی تو ہے کہ حضور کی امت میں پیدا ہو گئے۔ اور پھر آخر میں کہتے ہیں صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا، حضور علیہ السلام کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تو حضور علیہ السلام کے وسیلے کے بغیر کبھی دعا نہ مانگے۔ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری اپنی کوئی التجا رکھیں تو قرآنی عمل یہ ہے کہ پہلے اللہ کے مقبول بندوں کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کرے اور اس کے بعد اپنی جو مرادیں ہیں وہ رب کی بارگاہ میں پہنچائے، ان کے صدقے میں ہماری مرادیں قبول ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور اب آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے، یاد رکھے وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا، اور کوئی بستی نہیں، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، اور کوئی قریہ نہیں، کوئی بستی نہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں، کہا کیا؟ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُهَا قبل یوم القیامتی، کہ ہم اسے قیامت کے دن سے پہلے ختم کر دیں گے۔
ہلاک کر دیں گے، او معذبوها عذابا شدیدا، یا اسے سخت عذاب دیں گے قیامت سے پہلے۔ کوئی بھی بستی ایسی نہیں، دو چیزیں، ایک تو اسے ختم کر دیں گے، دوسرا کیا، سخت عذاب دیں گے۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، اچھا ایسا کیوں ہے؟ کہ یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی وضاحت 1-2 منٹ کے لیے۔ ارشاد فرمایا کہ کوئی بستی نہیں مگر یہ کہ ہم اسے فرما بردار ہونے کی صورت میں، کیا فرما بردار یعنی حکم کو ماننے والی، اگر وہ ہمارے دیے گئے احکامات پر عمل کرے گی تو فرما بردار قوم، فرما بردار جماعت، فرما بردار گروہ، اگر وہ ہماری فرما برداری اور ہمارے احکام کو مانتا رہے گا تو ہم اسے اچھی موت دنیا میں دیں گے اور قیامت میں انہیں بلند درجہ بھی عطا کریں گے۔ ایک چیز یہ ساتھ ساتھ اچھی موت کے ساتھ روز قیامت سے پہلے انہیں ختم کر دیں گے، اور اگر گنہگار ہوں گے، نافرمان ہوں گے تو دنیاوی عذاب میں بھی ہلاک کریں گے، اور پھر اسے قیامت میں جب وہ آئے گا تو اسے جہنم میں بھی ڈالیں گے، گنہگار ہوگا تو ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی کافر بستی کو دنیاوی عذاب نہیں آیا، کسی کا بہت ساری بستیاں ہیں ایسی جو کافروں کی ہے لیکن ان پہ عذاب نہیں آیا، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ یار یہ کافر ہیں، بہت اچھے عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزرتی، ان پہ تو کوئی عذاب نہیں آیا، ہمارے اوپر عذاب آیا اور ان پہ تو کوئی عذاب نہیں آیا۔ تو اس کی بھی وضاحت ہو گئی کہ کسی کافر بستی کو دنیا میں عذاب اگر نہ آیا ہو تو آخرت میں اسے شدید عذاب دیں گے، بڑا سخت عذاب انہیں دیں گے۔ اور یہ بات کیوں ہے؟ کہ یہ بات لوح محفوظ میں لکھی ہوئی۔ اب یہاں ایک بات کی طرف اشارہ کر کے گفتگو ختم کریں اور اس کو عام کریں۔ اس کلپ کو جو اب بیان کروں گا اس کو کاٹ کر کے اپنے اسٹیٹس پر لگائیں، اس کو عام کریں۔ کیا کہ وہ اس آیت کی تفسیر کے تحت صاحب تفسیر خازن نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک نقل فرمایا۔ کیا بستیوں کے ہلاک کرنے کا ذکر ہوا نا، قوموں کے ہلاک اور تباہ و برباد کر دیے جانے کا ذکر ہوا، تو صاحب تفسیر خازن نے اس آیت کے تحت ایک بات کو ذکر کیا، وہ اگر ہم اور آپ سنیں گے نا ابھی، ایسی ہے کہ ہمارے دلوں کو دہلا دے گی، ہمارے رونگٹے اس سے کھڑے ہو جاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ بالکل انسان کو ہلا دینے والی ہے وہ بات کہ تباہی جب آتی ہے تو کون سا سبب بنتا ہے تباہی کے آنے کا، ذلت و رسوائی کے آنے کا کون سی چیز سبب بنا کرتی؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کسی بستی میں زنا ایک نمبر، دوسرا سود بیاج، جب کسی بستی میں یہ دو چیزیں آ جاتی ہے، ایک زنا اور دوسرا سود، اللہ تعالیٰ اس قوم کی ہلاکت کا حکم فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے کہنے آپ کے سننے میں عمدن سہون کوئی خطا ہوئی ہو اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب